بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے؟ ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور متفرق نہ ہو۔ اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور متفرق نہ ہو۔ اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی صفات کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی صفات کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو جہنمی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔